أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. الحمد للہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ شعراء آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 175 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ ان آیات کا ترجمہ کرنا مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، کیونکہ بار بار ایک ہی انداز سے الفاظ آ رہے ہیں، تو ان کا ترجمہ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کذبت قوم لوط المرسلین. کذبت جھٹلایا قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین مرسلین کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے افراد کو. المرسلین سب بھیجے گئے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول. اذ قال لہم، جب کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی نے، لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم سب نہیں ڈرتے، الا تتقون، کیا تم سب نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امین امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ، تو تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو. وما اسألکم، اور میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر، کسی اجرت کا، ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین پر ہے. مجھے اجرت اور بدلہ جو ہے وہ رب العالمین عطا فرمائیں گے. اتأتون الذکران، کیا تم سب آتے ہو، الذکران مردوں کے پاس، من العالمین سب جہان والوں میں سے. اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت پورا کرنے کے لیے سب جہان والوں میں سے. وتذرون، اور تم سب چھوڑ دیتے ہو، ما جو، خلق پیدا کی یا پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے. بل انتم، بلکہ تم، قوم ایسے قوم ہو، ایسے لوگ ہو، عادون جو حد سے بڑھنے والے ہو، اور چھوڑتے ہو تم جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں میں سے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو. قالوا، ان سب نے کہا، لئن لم تنتہی، اگر لم تنتہی تو باز نہ آیا،
لئن لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا یا لوط و اے لوط لتکونن تو بلا شبہ تو ہو جائے گا من المخرجین نکالے گئے ہوں میں سے، یعنی ان افراد میں سے تو ہو جائے گا جن کو نکالا جا چکا ہو۔ قال اس نے کہا انی بے شک میں لعملکم تمہارے عمل سے من القالین سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک میں تمہارے عمل سے سخت نفرت کرنے والا ہوں۔ رب اے میرے رب نجنی مجھے بھی نجات دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما اس سے جو یعملون یہ سب عمل کرتے ہیں۔ فنجیناہ تو ہم نے نجات دی اسے، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، الا سوائے عجوزن ایک بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم پھر دمرنا ہم نے ہلاک کر دیا الاخرین دوسروں کو، وامطرنا اور ہم نے بارش برسا دی علیہم ان پر بارش برسانا، فساء پس بری تھی مطرو بارش المنذرین ڈرائے گئے ہو پر، اور برسائی ہم نے ان پر بارش تو بری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن یقینا نشانی ہے، وما کان اکثرهم اور نہیں تھے ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے، ان ربک اور بلا شبہ آپ کا رب لہو العزیز یقینا وہی نہایت غالب ہے، الرحیم بہت رحم والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ جیسا کہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیروی کرنے والوں کے لیے تسلی جو ہے ان آیات میں دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کل جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نبی کی تکذیب کی اور پھر اس جرم کی پاداش میں کس طرح عذاب الہی کے مستحق بنے۔ تو آج کے درس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ان پہ کس طرح عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ کل بتا چکا ہوں کہ ایک نبی کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا مشن ایک ہی رہا ہے۔ ہر نبی اور رسول نے سب سے پہلے یہی درس دیا، یا قوم اعبدوا اللہ لکم من الہ غیرہ، اے میرے لوگو، اے میری قوم، اعبدوا اللہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، سابقہ اسباق میں مذکور انبیاء علیہ السلام کی طرح لوط علیہ السلام کو بھی قوم کا بھائی کہا گیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت صالح علیہ السلام وہ تو اپنی اپنی اقوام کے افراد تھے تو انہیں اپنی اپنی قوم کا بھائی کہا گیا، لیکن لوط علیہ السلام کا تعلق تو اس قوم سے نہیں تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ البتہ آپ نے اس قوم میں شادی کی، عربی محاورے میں کہا جاتا ہے ابن اخت القوم منہم، یعنی بانجا اسی قوم کا فرد سمجھا جاتا ہے اگرچہ اس کے باپ کا تعلق دوسرے خاندان سے ہو۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلا کے پوچھا کہ تم میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بانجا ہے
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम ही में से शुमार होता है। तो उसी एतबार से यहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम को कौम का भाई कहा गया कि वो आपकी ससुराली कौम थी। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि अल्लाह ताला ने आपको उस कौम की तरफ मबऊस फरमाया, इसलिए उनका भाई कहा गया, गोया आप उनके हम वतन भाई बन गए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का वाक़या इस तरह पेश आया कि आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही बाबुल शहर से हिजरत की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आपकी कौम के लोगों ने जिंदगी तंग कर दी, तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। चुनांचे अपनी बीवी सारा, भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल से बाहर चल निकले। बाबुल से आप हारान और फिर मिस्र और फिर शाम फ़लस्तीन आए। इस हिजरत का वाक़या सूरह अनकबूत में मज़कूर है। फ़आमन लहू लूत वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। उस वक़्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाले थे और दूसरी आपकी बीवी थी। तो ये तीनों हिजरत करके जब मिस्र से शाम और फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए, तो अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया और हुक्म दिया कि मशरकी उर्दन के इलाके में जाके अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। उस वक्त मशरकी उर्दन में 6 बड़े बड़े शहर सद्दोम, अमूरा और सऊद वगैरह थे, जिनकी आबादी 4 लाख से कम ना थी। और सद्दोम जो शहर है उसको मरकजी हैसियत हासिल थी और वो इलाका बड़ा सरसब्ज और शादाब था। खेती बाड़ी और बागात आम थे और वसी पैमाने पर तिजारत भी होती थी। छोटे छोटे देहात और कस्बात भी मौजूद थे। तो उन लोगों की तरफ अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। तो वहां पहुंच के लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को मुखातब किया। सबसे पहले तौहीद की दावत दी, कुफर, शिरक और गुनाहों की कबाहत बयान की और फरमाया, अला तत्तकून, क्या तुम सब नहीं डरते इन कबाहतों की वजह से, इन गुनाहों की वजह से एक दिन पकड़े जाओगे। आपने अपना तारुफ कराते हुए फरमाया, इन्नी लकुम रसूल अमीन, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ। फत्तकुल्लाह वातिऊन, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, मैं तुम्हें खुदा का पैगाम बेलोस तरीके पे पहुंचा रहा हूँ। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, और मैं इस काम के लिए तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, क्योंकि मेरा मुआवजा तो परवरदिगार आलम के जिम्मे है। साबिका अक़वाम में कुफर, शिरक तो मुश्तरक बीमारियां थी, अलबत्ता हर कौम में बाज अखलाकी बीमारियां भी पाई जाती थी। कौम आद और समूद गुरूर और तकब्बुर और जुल्म सितम में मुब्तला थी। वो बेजा बड़ी बड़ी इमारतें, गुंबद और मीनार बनाते थे, जिसका कोई खास मसरफ न था, बल्कि सिर्फ नमूद व नुमाइश मतलूब होती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बदतरीन किस्म के शिरक में मुब्तला थी। ये लोग चांद, सूरज और सितारे के इबादत किया करते थे। इसके अलावा पत्थर के बुत तराश के उनकी पूजा करते थे और साथ साथ बड़े मगरूर भी थे। अपने अकायद और अमाल के खिलाफ कोई बात सुनना गवारा नहीं करते थे। फिरौन और उसकी कौम का भी कमो बेश यही हाल था। वो भी अपने आप को सबसे बड़ा रब कहता था। जहां तक लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ताल्लुक है, तो उनमें कुफर और शिर्क के अलावा हम जिन्स परस्ती की बीमारी भी पाई जाती थी। अल्लाह ताला का फरमान है कि यही लोग इस बद अखलाकी के मौजूद थे। इनसे पहले ये बीमारी किसी कौम में नहीं पाई जाती थी। इसी खिलाफ वज़अ फितरी अमल की तरफ इशारा करते हुए लूत अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, अतअतून ज़ुकरान मिनल आलमीन, क्या जहां पर में शहवत रानी के लिए तुम मर्दों की तरफ दौड़ते हो, यानी तुम हम जिनसे के मुर्तकिब होते हो। वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और तुम्हारी बीवियों में से तुम्हारे परवरदिगार ने जो कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है उसको छोड़ देते हो। मतलब ये था कि अल्लाह ताला ने शहवत को ख़त्म करने के लिए तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की है। तुम उनसे तो इल्तिफात नहीं करते, उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि अपने हमजिन्स मर्दों के साथ मुलविस होते हो। ये कितनी खिलाफ फितरत बात है। हकीकत ये है, बल अंतुम कौमुन आदून,
کہ تم حد سے بڑھنے والے نہایت ہی ظالم لوگ ہو، تم یہ کام انسانیت کی حد سے گزر کے انجام دے رہے ہو۔ سورہ معارج میں ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو کوئی جائز ذرائع کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا، حد سے زیادہ بڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منکوحہ بیوی یا شرعی لونڈی کے ذریعے شہوت کو پورا کرنے کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا۔ باقی جتنے بھی ذرائع ہیں شہوت پورا کرنے کے لیے وہ غیر فطری اور حرام ہے۔ چنانچہ مشزنی جو ہے یہ بھی مکروہ تحریمی میں آتی ہے، اس سے کئی قباحتیں پیدا ہوتی ہے۔ جانوروں کے ساتھ التفات یہ بھی حرام ہے، اسی طرح اپنی بیوی کا مقام مکروہ استعمال کرنا وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من اتا امرأة فی دبرها فقد کفر بما نزل علی محمد، کہ جس شخص نے عورت کے مقام مکروہ میں اپنے شہوت کو پورا کیا گویا کہ اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا۔ یہ اتنا قبیح عمل ہے۔ اور پھر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا یہ تو بالکل خلاف فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فحش کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو زنا اور لواطت دونوں افعال کو فحش کہا گیا۔ بہرحال قوم لوط اسی فعل کی بانی تھی۔ اس کے علاوہ آج کل جدید زمانے میں اور بھی جو ہے بہت سی چیزیں اس مقصد کے لیے رائج ہو چکی ہے، تو یہ سب جو ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ میں داخل ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور یہ سب ناجائز حرام ہے، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بہرحال جب لوط علیہ السلام نے قوم کو اس برے کام سے منع کیا، قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، کہنے لگے اے لوط علیہ السلام اگر تم اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو تم ہو جاؤ گے تم نکالے ہوئے لوگوں میں سے۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سورہ اعراف میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو قوم کا جواب یہ تھا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نجس کام کرتے ہیں۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ دین اور اخلاق کے خلاف چیزوں کو تو بد فطرت انسان ہی اچھا سمجھ سکتا ہے، سلیم الفطرت آدمی تو کبھی بھی ایسے کاموں سے مانوس نہیں ہو سکتا۔ کیا ولی اللہ حدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاف وضع فطری عمل کے دو نقصانات ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ فطرت سے باہر نکل جائیں گے اور یہ خدا کے عذاب و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ واجبی ارتفاقات خراب ہو جائیں گے۔ نکاح کا عمل انسانوں کے لیے جو ہے یہ واجبی ارتفاق ہے۔ اگر کوئی شخص عورت سے نکاح کی بجائے مردوں یا جانوروں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنے لگ جائے گا یا اس کے علاوہ جو جدید چیزیں بن چکی ہے تو نکاح کا سلسلہ جو ہے یہ درم برم ہو جائے گا، تو اس طرح بقائے نسل کا سلسلہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت نفرت کرنے والا ہوں۔ اس موقع پہ لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا بھی کی، عرض کیا رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے نجات دے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں اس کام اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچا لے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پاک نبی سے تو کسی برے عمل کی توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی نحوست سے بچا لے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں یعنی سب کو نجات دی، یعنی اس سزا سے بچا لیا جو اس قوم پہ نازل ہوئی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بوڑھیا وہ اس عذاب سے نہ بچ سکی جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف اشارہ ہے جو لوط علیہ السلام کے ہمراہ بستی سے نہیں گئی تھی
بلکہ قوم کے ساتھ پیچھے ہی رہ گئی تھی، لہذا وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ وہ لوط علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی تھوڑی دور تک آپ کے ہمراہ نکلی، مگر پھر پلٹ کے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دو کافرہ عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا جو اس کے پاک انبیاء کے گھروں میں تھی۔ یہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے گھروں میں تھی، مگر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، یعنی ایمان سے خالی تھی، انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ایماندار تھی، انہوں نے آپ کے ساتھ بستی کو چھوڑ دیا اور عذاب الہی سے بچ گئی۔ لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کی بستی سے نکل جانے کے بعد اس کا حکم جو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے پچھلے حصے میں نکل جاؤ۔ چنانچہ جب آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بستی سے نکل گئے تو فرمایا ثم دمرنا الآخرین، ہم نے باقی قوم کو ملیامین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی تاریخی ہولناک سزا دی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پہ بارش برسائی، اور یہ بارش پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ سورہ حجر میں ہے وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے ان پہ پتھر برسائے جن پر مجرموں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں چودھری کے سر پہ لگے گا اور یہ فلاں وڈیرے کو ہلاک کر دے گا۔ تو فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ بہت ہی بڑی بارش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں عبرت ہے اہل مکہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور جان لینا چاہیے کہ بدکاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، مگر مقام افسوس ہے کہ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود ان میں اکثر لوگ ایمان سے خالی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا پروردگار زبردست ہے جو کسی نافرمان کو چھوڑتا نہیں ہے، اور نہایت مہربان ہے جو اپنے بندوں کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے پہ بھی قادر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے اور تفسیر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ نے چاہا کل انشاءاللہ ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں یہ صورت مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔